خان صاحب نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے بہت خوف زدہ کر دیا اپنے مخالفین کو. چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا. احتساب کے معاملے میں بھی ان کی یہ غلطی تھی. یہ کام تھا ایف آئی اے کا. ایف آئی اے کو مضبوط بناتے ہیں، نیب کو مضبوط بناتے ہیں، وہ کرتے. وزیر اعظم کا کام نہیں تھا نیو یارک کے جلسہ عام میں کہ میں جا کے اس کا ایشو اترواتا ہوں. یہ حکمران کا اختیار نہیں ہے، یہ عدالتوں کا اختیار ہے، اور یہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا اختیار. ٹھیک ہے. آپ نے ٹکٹوں کی بھی بات کی. یہ خبریں کیا آ رہی ہیں ضمنی الیکشن کو لے کر؟ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی کسی کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے. ہاں، ایک شیخو پورہ سے اپنے رشتہ داروں کو خالد صاحب ہیں، خالد محمود صاحب. ہاں جی بالکل. یہ خالد محمود صاحب، ان کی جگہ پہ تیمور خالد کھڑے ہو رہے ہیں. ان کے صاحبزادے ہاں، پی پی 140 شیخو پورہ، یہ پی پی 83 پاپولر. ویسے دلچسپ بات یہ ہے. اچھا، خالد صاحب کافی مقبول ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی مرضی سے فیصلے ہو سکتے ہیں ہارون صاحب، یا اس میں عمران خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوا، اور کیا. خود نہیں لڑنا چاہتے. چلے ٹھیک ہے. اچھا، پی پی 83 خوشاب ہے جہاں سے غلام رسول صاحب کی جگہ پر سانگا صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے حیدر سانگا صاحب کی جگہ، غلام رسول سانگا، ان کی جگہ پہ حیدر سانگا لڑنا چاہ رہے ہیں. لڑنا نہیں چاہتے، ان کو دے دیے ٹکٹ. ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آگے چلے. اچھا ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان سے ہے ہارون صاحب، پی پی 208 ہے جہاں پر محسن عطا کھوسا صاحب ہیں، وہ ہیں. ہاں، تو ان کے ایک عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار نہیں، وہ لڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سانگڑ سے پی پی 272 ہیں، زہرا بطول کی جگہ پہ غالباً ان کی بیٹی ان کے دونوں بیٹوں نے. ابھی وہ اچھا فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ اس کو. بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو امیدوار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے والے آوازہ کسنے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے. تو جو جہاں جائیں گے ان کو لوٹا کہیں، لوٹا لوٹا، چور چور. تو وہ رشتہ داروں کو کھڑا کر رہے ہیں، خود نہیں کھڑے ہو رہے. اور علیم خان صاحب جو ہیں، وہ نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنا کوئی آدمی بھی نامزد نہیں کیا. حالانکہ ان کے جو مینیجر ہیں وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، جیتے تھے، اور وہ بڑے سینسیبل سمجھدار آدمی. صدیقی پورا نام کا ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ بڑا اچھا دانائی کا فیصلہ کیا. ایک آدمی ٹی وی چینل کا مالک ہے اور اتنا وسیع و عریض بزنس ہے، تو ایم پی اے کے الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا چیف منسٹر بننے کے لیے، تو وہ چیف منسٹری کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اب کچھ ہارون صاحب جو پارلیمنٹ میں آج ایم پی اے بن کے انہوں نے کیا کرنا ہے علیم خان؟ ٹھیک ہے نا، چلے. کبھی وہ ہارون صاحب کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے نا، ایم پی اے بننا تو مقصود نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا اس کے بات کریں گے، مگر جو باہر ہوا، خواتین نے جو احتجاج کیا، اس کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ جب آپ نے اپنے استعفے پیش کر دیے، پھر آپ کس حیثیت میں دھاوا بولا؟ احتجاج نہیں، آپ نے دھاوا بولا. یہ الزام ہے کہ آپ گیٹ پر چڑھ گئے. یہ تو ہمارا طرز سیاست ہے، میں اس کی تائید تو نہیں کرتا. یہ ٹھیک بات نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے ہی کیوں دیے؟ یہ پوائنٹ. اگر آج وہ ایوان میں موجود ہوتے تو یہ آسانی سے تو منظور نہیں ہو سکتے تھے. جو بل منظور ہوئے ہیں، مطلب احتساب نام کی تو کوئی چیز نہیں. جو بل منظور ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن میں جیسی دھاندلی کرنا چاہے ہم کریں گے، اس کا خلاصہ. ایک پھر لمبی ڈیٹیلز میں کیا رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قوم کا مال کھاؤ، کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں. اور وہ صدر صاحب پھر واپس کریں گے، لیکن وہ تو صدر کا تو اختیار ہے ہی نہیں نا. وہ تو 10 دن کے اندر خود بخود منظور. وہ ایک دفعہ واپس کر دیا، وہ منظور ہو گیا ہارون صاحب. لیکن ایک اور بھی، آپ پھر وہ واپس کریں گے، پھر 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، اوورسیز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج جو اظہار خیال کیا اور جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، پاکستان سے ناراضگی کا اظہار، کل بھی آپ نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے کم آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ بہت امپیکٹ ہوگا. یہ اب یہ بھی تو کوئی زیادہ فرق، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن فرق تو پڑے گا. وہ اس لیے کہ بھائی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، جو آپ کہتے ہیں نا، قومی خدمت، قومی ملک کا مفاد، ملک کے مفاد کی کسی کو پرواہ نہیں. یعنی اوورسیز پاکستانیز اگر یہاں پیسے بھیجتے ہیں تو سادہ بات یہ ہے کہ انہیں منافع یہاں سے زیادہ ملتا ہے امریکہ سے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. اب دنیا میں یہ تو نہیں نا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا، فرض کیجئے اس کے $1,00,000 یہاں جمع ہے، وہ نکلوانا چاہتا ہے، اول تو اس کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ اپنا ایک دوسرے اکاؤنٹ میں، لوکل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہے کر لے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذباتی ہے قوم،
یہ وہ قوم ہے جس نے 1970 میں یہ کنفیڈریشن قبول نہیں کی, ایسٹ پاکستان کو کھو دیا. جذباتی قوم ہے نا جی, اور وہ ذاتی مفاد ہے, بس یہ بیٹرنس ہے, تلخی ہے لوگوں کی طبیعت میں, ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اختلاف جتنا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے, آخر ملک تو چلانا ہے نا. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ کے میں مزید کنٹینیو کرتی ہوں. اکانومی کی جو سچویشن ہے, ہماری معاشی صورتحال ہے, اور اقتصادی جائزہ رپورٹ جو پیش ہوئی ہے, اور جو تمام فگرز ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. آئی ایم ایف کے بعد سے اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش ہو گیا. عروض صاحب, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں خان صاحب کی جو ایڈمٹ کر لی ہیں انہوں نے. ایک تو شرح نمو, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے ساری وہ پریس کانفرنس دیکھی, مفتاح صاحب اور اپنا احسن اقبال صاحب اور خرم دستگیر, عائشہ غوث پاشا صاحبہ, اچھا وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں, پچھلی حکومت نے معیشت تباہ کر دی. اچھا معیشت ہوتی کیا ہے؟ شرح ترقی کتنی ہے؟ 6%. برآمدات میں اضافہ کتنا ہے؟ 28%. نہیں سے زیادہ ہے, سوری زیادہ ہے اس سے. اچھا فی کس آمدنی کتنی بڑی میں نے آپ کو لکھوایا تھا, میں وہ بتاتی ہوں ساتھ. اچھا فی کس آمدن بڑھ گئی, یعنی جو ہے شرح ترقی جو ہے نواز شریف کے کسی دور میں جب ہائیسٹ تھی تب بھی اتنی نہیں تھی. سروسز میں بڑا اضافہ ہوا, سروسز میں, ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں تو 10.5% بڑی انڈسٹری میں اضافہ ہوا. تجارتی خسارے کے اچھا یہ اس کے باوجود ہوا کہ کرونا تھا, 2 بجے 150-200 بات ہو رہی تھی, بہت سے ادارے کھل نہیں سکتے تھے, کارخانے نہیں کھل سکتے تھے, دکانیں نہیں کھل سکتی تھی, سروسز بعض اوقات پرووائڈ نہیں ہو سکتی تھی, محلے کے محلے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے تھے, فیکٹریاں بند کرنی پڑتی. اس کے باوجود اگلے سال ان کا ٹارگٹ تھا 7 سے 8% شہری ترقی. حکومت بدل کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ تقریروں سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت تباہ کر دی, قرض لیا. وہ پہ قرض جو آپ نے لیے تھے وہ واپس ہی نہیں کرنے تھے, کہاں سے واپس کرتے؟ ملک کی اکانومی اتنی بڑی تو 10% تو شہری ترقی نہیں ہو سکتی ہے ویسے پاکستان میں, پارلیمانی نظام میں نہیں ہو سکتی. پاکستان کا پوٹینشیل یہ ہے کہ اس میں 12% کی شرح سے ترقی ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئی اس کی نہ زراعت کا پوٹینشیل استعمال کیا گیا ہے, نہ یہ سونے کے ذخائر ہیں اس پہ کام ہوا ہے, نہ اپنا انڈسٹری پہ اس طرح سے آرگنائز طریقے سے کام ہوا ہے. وہ تو ٹیکسٹائل کا دیکھیں نا, لکیلی عمران خان خوش قسمت تھے اور پاکستان خوش قسمت تھا کہ ٹیکسٹائل کے بہت آرڈر مل گئے. اچھا انڈیا میں تو یہ نہیں ہوا, انڈیا میں تو یہ نہیں ہوا, اور بہت سے ملکوں میں نہیں ہوا. دنیا بھر میں چند ملک ہیں جنہوں نے اس کو ٹھیک ہینڈل کیا ہے, تو ترقی ہو گئی 6% اور ہر چیز ٹھیک ہو گئی, بہتر ہوئی پہلے کی نسبت. لیکن اب یہاں فرض کیجئے شہباز شریف کی حکومت بھی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتی, فرض کیجئے, تو پی ٹی آئی والے تو نہیں مانیں گے. اب یہ تو ہمارا مزاج ہے. وہ اب وہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس ملک کے اقتصادی صورتحال پہ, اور خدا کے بندو قوم کو کچھ سمجھاؤ, لوگوں سے کہو سیونگز اپنی بڑھائیں, انویسٹمنٹ کریں, ہم اچھا ماحول مہیا کریں گے سرمایہ کاری کے لیے. اس کی بجائے ایک ہی مسئلہ ہے. مفتاح صاحب نے 20 دفعہ کہا خان صاحب, وہ کسی کو نکال کے سارا چلانا چاہیے. اور حال یہ ہے مفتاح صاحب کا کہ وہ ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ایک ایم پی اے بیچاری خاتون کیا ہے ایم این اے, اس کے دوپٹے سے ناک صاف کر رہے ہیں, اس کے دوپٹے ختم اتفاق سے ہو گیا, بے خیالی میں ہو گیا. بے خیالی کسی خاتون کا دوپٹہ آپ پکڑ سکتے ہیں؟ پاکستان ہے یہ, امریکہ تو نہیں ہے. امریکہ میں تو خیر دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے, دوپٹہ کسی کا پکڑ سکتے ہیں؟ بچے ہیں بچے, آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں سارے یہ بچے ہیں. ہاں جی, میں گھر نہیں آنے دوں گا تمہیں, جیسے بچے نہیں لڑ پڑے, میرے گھر میں نا. ہاں جی, خان صاحب نے تباہ کر دیا. خان صاحب نے تو 6% شہری ترقی دیا آپ کو, اور وہ کلیم تھا ان کا, وہ صحیح ثابت ہوا. میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں, مگر حیرت کے ہے ہارون صاحب, اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اندر کووڈ پالیسی جو اختیار کی خان صاحب نے اور معاشی ترقی حاصل ہوئی, وہ اقتصادی جائزہ رپورٹ میں شامل ہی نہیں کی گئی سرے سے. انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.